السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اس میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ بات یہ ہے، استغفار دعا عبادت ہے، ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم نے بہت خطائیں کی ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا۔ تو اس کا لازمی یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اسے مانگنا چاہیے۔ ایک سوال، ذرا سا ذہن کھلا رکھ کے سوچیں، ہم معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنا چاہیے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر، عاجزی سے، انکساری سے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر۔ ہمارے تعلقات کتنے لوگوں سے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنی اختلافات کی جڑیں ہیں، ہم نے ان کو معاف کیا؟ معاف کون کرتا ہے؟ طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا، طاقتور آدمی بدلہ لیتا ہے، پاور ہے ہاتھ میں تو وہ بدلہ لیتا ہے۔ میں کیوں معاف کروں؟ ایک تھپڑ مارا تو میں 2 تھپڑ مار سکتا ہوں۔ طاقتور آدمی بدلہ لے، کمال نہیں ہے۔ طاقتور آدمی غصہ پی لے، یہ کمال ہے۔ اس کو کہا گیا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی لے۔ سب سے بڑا مظلوم کون ہے دنیا میں؟ دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا مظلوم اللہ ہے، اور سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ مظلوم اللہ ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا وان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يكون له ولدا۔ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین چیری جائے، پہاڑ ہل جائیں، یہ لوگ اللہ کے لیے لڑکا اولاد بنا رہے ہیں۔ وہ جو خالق کائنات ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اولاد ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے تو بھی بڑی تعجب کی بات نہیں، زمین میں زلزلے آ جائیں، زمینیں شق ہو جائیں، بڑی بات نہیں، پہاڑوں میں زلزلے آ جائیں، ہل جائیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر ظلم کیا، اللہ کو اولاد ہے کہا۔ اس کے باوجود اللہ ان لوگوں کو رزق دے رہا ہے جو ان لوگوں کو جو 6 گز زمین میں دفن ہیں، اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بتوں کو اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ پر ظلم کرتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔
عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اللہ ان کو اس دنیا میں معاف کیا ہوا ہے، رزق دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، ہر قسم کی ترقی دے رہا ہے، روکا نہیں ہے. یہ بڑا معاف ہے. دوسرا مظلوم کون ہے اس دنیا میں؟ دوسرے مظلوم ہے انبیاء. انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو ظلم 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 سہتے چلے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اس خیال سے کہ والد آپ کی چچا کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا ام المومنین خدیجہ کا، کہ کچھ وہاں سے تسلی کا سامان ملے، کچھ دعوتی کام ہو. لیکن پاسا پلٹ گیا، وہاں کے لوگ دشمنی پر اتر آئے. نوجوانوں کی 2 ٹیمیں بنی، بچوں کی 2 ٹیمیں بنی، خواتین بھی نکل کر آ گئیں، بوڑھے بھی نکل کر آ گئے. آپ کو لہو لہان کر دیا گیا اور زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پر ڈال کر ایک باغ میں لٹا دیا. آسمان سے اللہ نے اس اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل. کہا سمع اللہ ما قال قومک، یا رسول اللہ آپ کی قوم نے کیا کہا اللہ نے سن لیا. ان شئت، اگر آپ چاہیں، اطبق ان اطبق علی اخشبین، اس طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں. آپ حکم دیجیے، آپ چاہتے ہو تو بتائیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں نے انہیں معاف کیا. انتقامی کاروائی انسان کو ایک چھوٹی سی چوٹ پہنچتی ہے، ہماری گاڑی کسی سے ٹکراتی ہے، کہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کوئی بھیڑ میں ہم سے ٹکرا جاتا ہے، کوئی ہلکی سی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر میں تناؤ آ جاتا ہے، دماغ ٹینشن میں آ جاتا ہے، بی پی چڑھ جاتا ہے. وہاں سرتا پاؤ لہو لہان ہے، پوری قوم، پورا قبیلہ طائف کا طائف ایک طرف ہے، زید بن حارثہ اور اللہ کے رسول تنہا ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے معاف کیا. یا لیت قومی یعلمون. ہم نے کتنوں کو معاف کیا؟ ہماری عملی زندگی میں معافی کا کوئی حصہ ہے؟ ایگو ہے، انا ہے، ہٹ دھرمی ہے، زبردستی ہے، کینہ، بغض، حسد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح، حدیث مسلم کی، قیامت کے دن بلایا جائے گا، فرشتے پکاریں گے آؤ 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 اللہ پر احسان کرنے والے آؤ. پوچھا اللہ پر احسان کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ پر بھی کوئی احسان کرتا ہے؟ ہاں کہ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کو اس بندے نے اپنایا. کروڑوں اربوں خربوں میں سے ان چند لوگوں کو نکال کر لایا جائے گا کہ ان لوگوں نے لوگوں کو معاف کیا، بغیر حساب کتاب میں جنت کے داخل کیے جائیں گے. تو آج کی رات معافی طلب کرنے کی ہے تو معاف کرنے کی بھی ہے. یاد رکھیے میرے نوجوانوں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کے معاملات اپنے والدین سے اچھے نہیں ہیں، بھائیوں سے اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں سے اچھے نہیں ہیں، چچاؤں، ماموں، خالوں، پھوپھوں سے اچھے نہیں ہیں، یہ اعتکاف بلا فائدہ ہے. جائیے آپ اعتکاف توڑیے، ماں سے جا کر معافی مانگ کر آئیے، باپ سے جا کر معافی مانگیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے جن دلوں کو توڑا ہے ان سے معافی طلب کیجیے، تاکہ یہ آپ کی ٹرننگ پوائنٹ والی رات، زندگی کو بدلنے والی رات کامیاب ہو جائے. آپ جانتے ہیں صحابہ کی زندگی میں معافی کا کیا درجہ تھا؟ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. مدینے میں ایک مسافر آیا، مسافر بہت دور سے تھا، اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی کو چھوڑا، ایک درخت کے نیچے سو گیا. اونٹنی کھیت میں داخل ہو گئی، باغ میں داخل ہو گئی اور باغ کو اجاڑ دیا، کھا لیا. باغ کو معلوم ہوا تو اس نے اونٹنی کو مار بھگایا. باغ اونٹنی والے کو معلوم ہوا تو دونوں میں لڑائی ہوئی، تم نے میری اونٹنی کو کیوں مارا؟ اونٹنی والے نے ایسی مار ماری کہ وہ باغ والا مر گیا، قتل ہو گیا. اب مسئلہ گھمبیر ہو گیا.
اسلامی عدالت ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، مدینے کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، اس کا جرم ثابت ہوا، اس کو قصاص کے طور پر قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ شخص بھی مان لیا مجھ سے غلطی ہوئی، میں مرنے کے لیے، قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں بڑے دور دراز سے آیا ہوں، 1 مہینے کا سفر ہے، میں اپنے گھر جاؤں، اپنے اہل و عیال کو تفصیلات بتاؤں، کچھ ذمہ داریاں ہیں سونپ دوں، پھر واپس آؤں، مجھے 2 مہینے کا وقت دیجیے، اس کے بعد میں سیلنڈر ہوتا ہوں۔ قاضی نے پوچھا بھائی تمہارا ضامن کون ہے؟ تم چلے گئے واپس نہیں آئے تو؟ یہ خبر مدینے میں پھیل گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک مسافر ہے، اس کا قتل ہوا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، ضمانت کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ گئے، نہ کچھ تفصیل پوچھی، نہ کچھ معاملات میں عمل دخل کیا، وہ یہ جانا کہ وہ ایک مسلم ہے، وہ ایک مومن ہے، کہا انا ضامن لہو، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا گارنٹر ہوں۔ ابو ہریرہ کی ضمانت پر اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ چلا گیا۔ 2 مہینے کے قریب ہو گیا وقت، وہ آیا نہیں۔ صحابہ میں ماحول میں بے چینی ہو گئی۔ ابو ہریرہ کو کہنے لگے کیوں پھنس گئے بھائی، اجنبی تھا، قتل ہو گیا تھا، اپنا مسئلہ ختم ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اسی دن آیا جس دن مدت ختم ہو رہی تھی، عدالت قائم ہوئی۔ عدالت میں قاضی نے پوچھا تم آ گئے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بتاؤ تم آئے کیوں؟ تمہاری ضمانت تو دی جا چکی تھی، تم چاہتے تو غائب بھی ہو سکتے تھے۔ اس نے کہا میں مومن ہوں، وعدہ وفا کرنا مومن کی شان ہے، اور میں اہل وفا میں سے ہوں، مجھے جان کی پرواہ نہیں، وعدے وفا کی پرواہ ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ تم کو کیا ہوا، تم نے کیوں اس کی ضمانت دی؟ یہ تو اجنبی تھا۔ ابو ہریرہ نے کہا ہم اہل مدینہ ہیں، اہل مدینہ اہل مروت ہوتے ہیں، کسی بھی مومن کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے اہل مدینہ اور مروت ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، فی اللہ کے لیے میں نے اس کو ضمانت دی، چھوڑ دیا۔ اس واقعے کو عدالت میں دیکھا جا رہا تھا، اس مقتول کے رشتہ دار موجود تھے، بیٹا موجود تھا، بھائی موجود تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے یہاں اہل وفا موجود ہیں، یہاں اہل مروت موجود ہیں، ہم بھی ان کو معاف کرتے ہیں، ہم اہل معافی ہیں، ہم اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، اس کو للہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کا ماحول تھا، اس صحابہ کا ماحول تھا۔ تصور کیجئے ہمارے خاندان میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، فونوں پر واٹس اپ چلے جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ماحول کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام، طلحہ، ابو ذر، بلال، بیٹھے ہوئے میٹنگ کس بات پر ہے کہ اگر مسلمانوں کی پھر کفار سے جنگ ہو تو کون کیسی پوزیشن میں لڑے گا۔ اور ابو ذر اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ دائیں جانب یہ رہیں گے، میمنہ میں یہ رہیں گے، میسرہ میں یہ رہیں گے، آگے یہ رہیں گے، پیچھے یہ رہیں گے، اور ابو ذر کی گفتگو سب سن رہے ہیں۔ اتنے میں بلال کہتے ہیں ابو ذر تمہاری اس اسٹریٹجی میں تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑی سی کمزوری ہے، اگر اس کی جگہ ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ابو ذر کو غصہ آ گیا۔ ابو ذر سردار ہے، غفار بڑا قبیلہ ہے، اس کے سردار ہے، اور وہ آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے ارے کالے، ارے بلال، ارے کالے کے بیٹے، تو میری بات پر مخالفت کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے، حضرت بلال فوری وہ اس محفل سے اٹھے اور سپر پاور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کے کہا یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول نے ابو ذر کو بلایا، پوچھا ابو ذر کیا ایسا کیا تم نے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بات ایسی ہو رہی تھی، میں نے ایسا کہا۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی بات کہی،
افیک جاہلی یا ابا ذر، ابو ذر ابھی تک تم میں جاہلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، ابھی تک اسی روش پر تم ہو. افیک جاہلیہ. ابو ذر کانپ گئے، رو پڑے، فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، مسجد نبوی کے صحن میں لیٹ گئے، زمین پر اپنے گال کو رکھ دیا، رون دیا اور کہنے لگے بلال آؤ آؤ بلال، میرے دوسرے گال پر اپنا پیر رکھو، میری یہی سزا ہے کہ میں نے تمہیں آر دلایا ہے. بلال دوڑے دوڑے آئے، ابو ذر کو زمین سے اٹھایا، گلے سے لگا کر کہا کہ بھائی بلال، بھائی ابو ذر، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا. یہ صحابہ کا کلچر تھا، یہ صحابہ کا ماحول تھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک صحابی ہے، صحابیوں کے واقعات سنیے، معافی کا کس طریقے کا کلچر تھا. احنف بن قیس، احنف بن قیس بصرہ کی مسجد کے امام تھے، نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو ایک نوجوان نے ان کو پتھر پھینک کے مارا. ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کئی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں. حضرت احنف نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے دھمکی کے انداز میں کہا احنف تم ایک بات کرو گے تو میں تمہیں 10 سناؤں گا. احنف بن قیس نے کہا تم 10 باتیں کہو، میں ایک بات بھی نہیں کہوں گا. وہ احنف بن قیس کے پیچھے جاتا رہا، گھر تک گالیاں دی، برا بھلا کہا. جب وہ اپنے گھر کے قریب آ گئے، پلٹ کر کہا کہ بھائی تم واپس چلے جاؤ، یہ میرا محلہ ہے، میرے محلے والے اگر مجھے دیکھیں، تمہیں دیکھیں گے کہ تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، چلے جاؤ. یہ صحابہ کا کردار تھا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گاؤں گئے، ان کے ساتھ حر بن قیس تھے. حر بن قیس یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر کے اسسٹنٹ تھے، شاگرد تھے، ہر جگہ آگے رہتے تھے. حضرت عمر کے خطبے میں، پہلے سفر میں، ساتھ میں کہیں وزٹ پر جا رہے ہیں وہاں پر، کہیں سروے کر رہے ہیں وہاں پر، ہر جگہ ان کے ساتھ رہتے تھے. اس وقت بھی ساتھ میں تھے. ایک دیہات گئے، ایک بدو نوجوان سے کچھ تو میں ہوئی، وہ حضرت عمر پر ببھر گیا، اونچی آواز میں بات کرنے لگا. حضرت عمر کا چہرہ بھی لال پیلا ہو گیا اور وہ جواب دینا چاہ رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے. تو اتنے میں حر بن قیس نے کہا امیر المومنین خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. امیر المومنین آپ عفو درگزر کو اپنائیے، بھلائی کا حکم دیجیے، جاہلوں کے منہ مت لگیے. حضرت عمر فوری کنٹرول میں آ گئے اور حر سے کہا حر تم نے قرآن کی آیت کے ذریعے مجھے بچا لیا، میں ایک گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا. برادران اسلام ہماری ان راتوں کی مقبولیت اسی وقت ہوگی کہ ہم تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ معافی حقوق اللہ میں اللہ کی ہوگی، حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہوگی. تم حج کر کے بھی آ جائیں، بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، جب تک جو حقوق العباد کے ہمارے درمیان میں ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بیویوں کے لیے شوہروں کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں محلوں کے حقوق ہیں، اس میں ہم سے حق تلفی ہوئی ہے تو ہم معافی کے طلبگار ہوں، اور جس نے ہم پر زیادتی کی ہے اس وقت تک ہم اس معافی کو معاف نہیں کریں گے. ہماری آج کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی. دیکھیے جنگ احد ہے، بہت ہی انتہائی تکلیف دہ حالات ہیں. 70 صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو کفار مکہ نے کسی کے کان کاٹ لیے، کسی کی ناک کاٹ لی، کسی کے ہاتھ کاٹ لیے. منظر بہت ہی شدید ہے، دردناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تمام شہداء کے اجسام پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رو پڑتے ہیں. عرب
جلد نہیں روتے، آنکھوں میں ان کے آنسو نہیں آتے، تقوی اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شہداء پر اللہ کے رسول نے ہمیں رلا دیا، اتنی سخت ماحول۔ حضرت حمزہ بھی ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، حضرت جابر بھی ہیں، بہت سے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے قوت عطا کرے، طاقت عطا کرے، تو میں میرے ایک ایک صحابی کے بدلے میں ان کے 30 لوگوں کو یہی حال کر کے چھوڑوں گا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، قرآن نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ انتقامی کاروائی کا مطلب یہ ہے کہ جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے اتنی ہی تکلیف تم دوسروں کو پہنچاؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنے شدید حالات میں کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو گے اے مومنو یہ تمہارے لیے بڑی اہم ترین بات ہے۔ لیکن رسول کے لیے تو کہا گیا، وہاں کہا گیا اگر تم صبر کرو گے، لیکن رسول کو حکم دیا فَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کے دامن کو پکڑیے، معاف کیجئے۔ فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا یہ صبر محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے ان حالات میں بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ انتقامی کاروائی، جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان شدت کے ساتھ بدلہ لینا چاہتا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے اس سے سخت ترین کوئی آیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو آیت مثلیہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا وہ 19 ہے تو آپ 20 نہیں کر سکتے، اگر وہ 20 ہے تو آپ 19 نہیں کر سکتے، اس کو آیت مثلیہ کہا گیا۔ احادیث میں ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ گئے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، میرا ایک نوکر ہے اور بڑا ستاتا ہے اور میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں کتنے مرتبہ معاف کروں یا رسول اللہ؟ بڑی تکلیف دیتا ہے، بہت ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ میرا خادم مجھے بہت ستاتا ہے، میں کتنے بار معاف کروں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ میرا خادم مجھے بہت ستاتا ہے، میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعفو عن الخادم کل یوم 70 مرۃ، کہا کہ تم اپنے خادم کو ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو اس کی غلطیوں پر، ایک نہیں، دو نہیں، 70 مرتبہ۔ ہم چھوٹی سی غلطی برداشت نہیں کر پا سکتے، نہ اپنے گھر میں نہ گھر کے باہر، ہمارے نفس کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری باڈی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی، ہم اپنے اندر کا سب کچھ اگل دیتے ہیں، کبھی ہاتھ پیر کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے۔ سوچیے وہ ماحول کیا تھا اور ہم کس ماحول میں ہیں۔ ان راتوں کا نتیجہ ہماری عبادتیں اللہ اس کو قبول فرمائے، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہم عملی پریکٹیکل زندگی میں ہیں، اس کو جب تک عملی زندگی کو کامیاب نہیں بنائیں گے کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کے درمیان کہا تصدقو تصدقو تصدقو، صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ صحابہ ایکٹیو ہو گئے، جس کے پاس جو تھا وہ دینے لگے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں کیا دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ میں کیا دوں؟ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک عادت ہے، میرا ایک مزاج ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں صدقہ کرتا ہوں اس شخص پر جو مجھے گالی دیتا ہے، جو مجھ سے جھگڑتا ہے، میرا صدقہ یہ ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اسے بدلہ نہیں لیتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ جواب نہیں دیتے۔ فجر کی نماز ہوتی ہے،
فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی کہاں ہے جو کل پوچھ رہا تھا کہ میں معاف کرتا ہوں یہی میرا صدقہ ہے؟ اس صحابی کو ڈھونڈ کر اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں تقبل اللہ دعاک، اللہ نے تمہاری سن لی، تم جو معاف کرتے ہو وہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ نے تمہاری سن لی. بہت بڑا جگرا چاہیے میرے بھائیوں اس طریقے کے عمل کے لیے. قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، بہت برا آدمی ہوگا، کوئی خاص نیک عمل نہیں ہوں گے، کوتاہیاں بہت ہوں گی. اللہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی میں تجھے جنت میں کیوں ڈالوں؟ کیا ہے تیرے پاس ایسا جس کی وجہ سے تجھے جنت ملے؟ کہے گا مولا میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو گنہگار ہوں، تیری مرضی، تو جنت میں ڈالے دوزخ میں ڈالے تیرا اختیار ہے. لیکن مولا ایک بات تھی، ایک بات ہے، وہ اگر میں ذکر کر دوں تیری مرضی. کہا کیا ہے؟ کہا کہ مولا تو نے مجھے بڑی دولت دی تھی، بڑی دولت تھی، بہت ہی خوشگوار زندگی میں نے گزاری، میرے پاس میری دولت کی وجہ سے کچھ لوگ قرض لینے کے لیے آتے تھے تو میں ان کو قرض دیتا تھا، اور قرض کی مدت ختم ہو جاتی تو میں ان پر سختی نہیں کرتا تھا، میں ان کو مہلت دیتا تھا، اور بسا اوقات میں معاف بھی کرتا تھا. اللہ کہے گا کہ تو نے میری صفت کو اپنایا، جا میں نے تجھے آج جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اندازہ لگائیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کی کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی کہ وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ رویہ رواداری کا معافی کا معاملہ کرتا تھا، اللہ اس کو جنت پہ لے جائے گا. ایک واقعہ ہے ایک صاحب زین العابدین بن حسین بن علی، یہ علی کے پوتے ہیں، حسین کے فرزند ہیں. بڑے نیک آدمی تھے، بہت عبادت گزار تھے. زین العابدین ان کی عبادت کی وجہ سے ان کا یہ لقب دیا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ مسلح لیے ہوئے تیار رہتے تھے عبادت کے لیے، زین کسے ہوئے رہتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو جنہوں نے ان کا غسل دیا دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے نشان ہیں. تو انہوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ اتنے نیک اور بڑے بزرگ تھے، ان کی پیٹھ پر ایسے کیسے نشان ہیں؟ تو ان کے گھر والی نے بتایا بات یہ ہے کہ جب دنیا سو جاتی تھی یہ اپنی پیٹھ پر بیت المال سے غلہ اٹھا کر مسکینوں اور غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے، یہ اسی کا نشان ہے. ان کا واقعہ ہے، ان کی لونڈی ان کو وضو کروا رہی تھی، وضو کرتے ہوئے پانی کا بڑا لوٹا تھا، وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا، ان کے سر پر چوٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا. غصے میں آ گئے، چہرہ لال پیلا ہو گیا. لونڈی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی تو لونڈی نے کہا الکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. اس لونڈی کی اس آیت کا ایک حصہ پڑھتے ہی زین العابدین نے کہا قضمت، میں نے غصہ پی لیا. پھر اس لونڈی نے کہا والعافین عن الناس، معاف کرنے، لوگوں کو معاف کرنے والے. قرآن کی آیت کا حصہ پڑھا تو اس نے کہا عفوتک، جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو زین العابدین نے کہا اعتقتک لوجہ اللہ، جا میں نے تجھے آزاد کیا. لونڈیاں بھی پڑھی لکھی تھیں، ان کے آقا بھی کتنے سمجھدار تھے، تکلیف پہنچی اس کو معاف بھی کیا، آزاد بھی کیا. قیامت کے دن دو لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے، گھٹنوں کے بل کھڑے رہیں گے. ایک کہے گا مولا یہ جو میرے ساتھ آیا ہے اس نے دنیا میں مجھ پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں، آج مجھے اس کے ظلم کا مجھے بدلہ چاہیے. اللہ کہے گا تجھے بدلہ ملے گا، اس کے ظلم کا تجھے بدلہ دیا جائے گا.
لیکن ایک بات ہے، ذرا تو اس فرشتے کے ساتھ جنت کی سیر کر کے آ جا. اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے کے ساتھ جنت کی سیر کر کر آئے گا، اور تھوڑا آنے کے بعد پوچھے گا اللہ کیسی لگی جنت؟ کہا مولا بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں. مولا یہ جنت کس نبی کی ہے؟ کہا نہیں کسی نبی کی نہیں ہے. کہا مولا کس شہید کی ہے؟ کہا کس شہید کی بھی نہیں ہے. کہا کس صدیق کی ہے؟ کہا کس صدیق کی بھی نہیں ہے. کہا کس صالح نیک انسان کی ہے؟ کہا کس کی بھی نہیں. یہ جنت تیری ہوگی اگر تو مجھ سے تھوڑی سی ڈیل کر لے گا، بزنس معاملہ کر لے گا. پوچھا معاملہ؟ وہ کیسا معاملہ یا اللہ؟ وہ جنت میری ہو سکتی ہے کس بنیاد پر؟ کہا کہ تو جس تیرے بھائی کی شکایت لے کر آیا ہے کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس کو معاف کر دے، وہ جنت تیری. تو اس کو معاف کر دے، وہ جنت تیری. تو وہ کہے گا مولا اتنی بڑی جنت میری، میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا. اللہ کہتا ہے خذ بیدہ وادخل الجنہ، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چلے جاؤ. بھائیو، ہم اللہ سے معافی کی طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے کا جگر رکھیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، جانے میں انجانے میں، اپنوں سے غیروں سے. بہت سارے لوگ تو یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں. ان کے حقوق ایسا ادا کیجئے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کی غلطیوں کی معافی تلافی کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. والدین اگر زندہ نہیں ہیں تو ان کے دوست احباب کے ساتھ کیجئے، ان کے قریبی جن لوگوں سے تعلقات ہیں ان کے ساتھ کیجئے. اگر ہم ایک دوسرے کو معافی کا مزاج نہیں بنائیں گے تو نہ رمضان کارگر ہے، نہ شب قدر کارگر ہے، نہ دعائیں کارگر ہے. یہ دعائیں اسی وقت کارگر ہے کہ جب بندہ بندے کے حقوق ادا کرے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.